الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تبدوا الصدقات فنعم ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو گے تو یہ اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم چھپا کر دو گے اور واقعہ ہی فقیر اور سائل اور اہل کو دو گے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہاری خطاؤں کو مٹا دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ آج پیارے بچوں ہمارا موضوع ہے صدقہ۔ آیت کریمہ جو شروع میں ہے تبدو، یہ لفظ بادہ سے نکلا ہے، ظاہر کرنا، اعلانیہ۔ الصدقہ، صدقہ کی جمع ہے۔ فنعم، اچھا ہے یا وہ، اگر اعلانیہ دو گے تو اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، یہ جو لفظ تخفو ہے یہ خفی سے نکلا ہے، خفی، چھپ کر، جو کسی کو پتہ نہ چلے، چھپا کر دو اور فقیروں کو دیں۔ فقراء، فقیر کی جمع، محتاج، سائل، اہل۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جو بھی صدقہ اعلانیہ ہو یا چھپ کر ہو، وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، یہ تمہاری خطاؤں اور گناہوں کو مٹا دے گا۔ یکفر، کفر سے نکلا ہے، مٹا دینا، انکار کرنا، یہ تمہاری خطاؤں کو اور گناہوں کو مٹا دے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یہ جو آخر میں لفظ آیا ہے نا کہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، یہ لفظ بتا رہے ہیں اعلانیہ دو یا چھپ کر دو، خبردار ریاکاری، دکھلاوا نہ ہو، نیت دو نمبر نہ ہو۔ لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، رب کو تو نہیں نہ دے سکتے، اس لیے فرمایا تمہارے ہر عمل سے اللہ باخبر ہے۔ لو جی، یہ مختصر کچھ الفاظ کی تشریح اور ترجمہ ہو گیا۔ سب سے پہلی بات، البحر المحیط، دوسری جلد، صفحہ نمبر 699، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ، حبر الامہ، نبی علیہ السلام نے ان کو امت کا سب سے بڑا عالم ارشاد فرمایا تھا، اور ان کے لیے دعا فرمائی تھی، اللہم فقہہ فی الدین۔ یہ فوائد الفوائد میں موجود ہے، یا اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما، دین کا علم عطا فرما۔ اب جس کو نبی علیہ السلام دعا فرما دیں وہ بڑا عالم نہ بنے تو اور کیا ہو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اچھا پہلے یہ بات میں آپ کو بتا دوں، آیا صدقہ اعلانیہ بہتر ہے یا چھپا کر دینا بہتر ہے؟ آج کی آیت کے یہی دو خاص موضوع ہیں، تو سن لیں۔ صدقہ دو طرح کا ہے، ایک ہے صدقہ واجبی اور ایک نفلی۔ صدقہ واجبی کون کون سا ہے؟ فطرانہ، زکوٰۃ، عشر، یہ واجبی ہیں جن کی مقدار متعین ہے، اور نفلی نہ وقت مقرر نہ اس کی مقدار مقرر، جتنا چاہو دے دو، نہ بھی دو کوئی حرج نہیں، مگر جو واجبی ہے وہ دینا ضروری ہے۔ تو سن لیں بیٹا، جو صدقہ واجبی ہے وہ اعلانیہ دینا بہتر ہے، اور جو صدقہ نفلی ہے وہ چھپ چھپا کر دینا بہتر۔ سنیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نفلہ صدقہ جو نفلی ہے
وہ چھپا کر دینا اعلانیہ کی نسبت 70 حصے اجر و ثواب اس کا زیادہ ہے، اور جو صدقہ فرضیہ ہے، واجبی یا فرضی، تو وہ چھپا کر دینے کی نسبت اعلانیہ دینا وہ 25 درجے زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے۔ اور یہ صرف صدقے کی بات نہیں، صرف صدقے کی بات نہیں، بات ہر عبادت کی ہے۔ جو عبادت فرضی ہے وہ اعلانیہ کرو، جو عبادت نفلی ہے وہ چھپ کر کرو۔ یہ جو اصول میں نے بتا دیا ہے فرضی اور نفلی، اب ایک دو مثالیں جلدی سے دے کر میں آگے چلتا ہوں۔ یہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ نمازیں کیا ہیں؟ بولیے، فرض ہیں۔ تہجد، اوابین، چاشت اور اشراق، یہ کیا ہیں؟ نفلی۔ تو حکم ہے، یہ نفلی شریعت کا حکم ہے، نفلی نمازیں گھروں میں پڑھو، اور جو فرضی ہے وہ اعلانیہ پڑھو۔ سب سے بڑا فرضی نماز کا اعلان کیا ہے بھلا؟ اذان، پھر جماعت، پھر اکٹھا ہونا۔ اسی طرح روزے کو آپ دیکھ لیں، جو رمضان شریف کا روزہ ہے وہ کیا ہے؟ فرضی ہے نا، اب اس کے لیے تراویح پڑھی جاتی ہیں، یہ بھی اعلان۔ وہ جو اشتہار چھپتے ہیں میقات و سیام اور ٹائم ٹیبل روزوں کے، سحری اور افطاری، پھر سحری کے وقت اعلانات ہوتے ہیں، اتنا وقت باقی، یہ سب کیا ہے؟ اعلانات ہیں، کیونکہ یہ فرضی روزہ ہے اس لیے اس کے یہ سارے اعلانات ہو رہے ہیں۔ اور جو نفلی روزہ ہے آگے پیچھے رکھنا، نہ اس کے لیے تراویح اور نہ اس کے لیے کوئی سحری وغیرہ کا اعلان۔ تو یہ میں نے صرف 2 مثالیں دی ہیں۔ جو بھی عبادت فرضی ہے وہ اعلانیہ کرو، اور جو نفلی ہے وہ چھپ کر کرو۔ یہ پوری آیت کا مفہوم ہو گیا بیٹا۔ اور اب سنیے، امام بخاری، امام مسلم اور امام نسائی تینوں نے نقل کیا ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 کل قیامت کے دن 7 افراد ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے رحمت کے خاص سائے کے نیچے ہوں گے۔ اس قسم کا سایہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوگا۔ اب یہ 7 کے 7 تو بیٹا میں نہیں بتا سکتا، وقت تھوڑا ہے۔ جو ہمارے موضوع کی بات ہے صرف وہ میں بتا رہا ہوں کہ جو شخص دائیں ہاتھ سے اس طرح صدقہ دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو وہ شخص بھی باقی 6 شخصوں کے ساتھ 7واں یہ شخص ہے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے سائے میں ہوگا۔ لو تیسری حدیث پاک نسائی، ترمذی، ابو داؤد تینوں میں موجود ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص وہ ہیں رب ان سے محبت کرتا ہے، 3 شخص وہ ہیں جن سے رب بغض اور عداوت رکھتا ہے۔ اب یہ تینوں سن لیں۔ نمبر 1، خفیہ صدقہ دینے والا، ایسے سائل کو جو مختلف جگہوں سے خالی مڑ کر آ گیا ہے اور یہ خفیہ اس کو صدقہ دے دیں۔ نمبر 2، قافلہ سفر کرتا کرتا تھک جائے اور ایک جگہ پر وہ پڑاؤ ڈال لیں، خیمے لگائیں، باقی سو جائیں، صرف ایک عبادت کرتا رہے اور ان کی نگرانی بھی کرتا رہے۔ یہ 2 ہو گئے۔ اور نمبر 3، جو میدان جہاد میں لڑتے لڑتے شہید ہو جائے۔ یہ 3 شخص ہیں جن سے اللہ محبت کا، اور 3 شخص وہ ہیں جن سے اللہ بغض اور عداوت رکھتا۔ بوڑھا ثانی جی ہو بھی بوڑھا اور بڑھاپے میں زنا، متکبر فقیر، نالے منگے تے نالے روب سٹے۔ اور نمبر 3، ظالم تونگر، کیا مطلب؟ مالدار اور ظالم ہو، ٹھیک ہے،
ان تین سے اللہ بغض رکھتا ہے۔ سنیے ترمذی شریف حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صدقہ غضب الہی کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اللہ کسی پر بہت زیادہ غضبناک ہو نا تو صدقہ دینے سے رب کا غضب جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور بری موت کو دور کر دیتا ہے۔ اگلی حدیث پاک طبرانی شریف رافع بن خدیج رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ کتنے؟ 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے دینی روحانی اور علمی تحفوں کی اللہ ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔